السلام علیکم مجھے ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ نوواں پارہ سورہ الاعراف آیات نمبر 137 تا 143 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ ہی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إله وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين صدق اللہ العظیم. ترجمہ. اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار اتارا تو ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا کہ اپنے بتوں کے آگے آسن مارے یعنی جم کر بیٹھے تھے. بولے اے موسیٰ ہمیں ایک خدا بنا دے جیسا ان لیے اتنے خدا ہیں. بولا تم ضرور جاہل لوگ ہو، یہ حال تو بربادی کا ہے جس میں یہ لوگ ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں نرا باطل ہے. کہا کیا اللہ کے سوا تمہارا اور کوئی خدا تلاش کریں حالانکہ اس نے تمہیں زمانے بھر پر فضیلت دی. اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون والوں سے نجات بخشی کہ تمہیں بری مار دیتے، تمہارے بیٹے ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیاں باقی رکھتے، اور اس میں رب کا بڑا فضل ہوا. اور ہم نے موسیٰ سے
30 رات کا وعدہ فرمایا اور ان میں 10 اور بڑھا کر پوری کی تو اس کے رب کا وعدہ پوری 40 رات کا ہوا۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، میری قوم پر میرے نائب رہنا اور اصلاح کرنا اور فسادیوں کی راہ کو دخل نہ دینا۔ اور جب موسیٰ ہمارے وعدے پر حاضر ہوا اور اس سے اس کے رب نے کلام فرمایا، عرض کی، اے رب مجھے اپنا دیدار دکھا دے کہ میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا، تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا، ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھ، یہ اگر اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو ان قریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا، اسے پاش کر دیا اور موسیٰ گرا بے ہوش۔ پھر جب ہوش ہوا بولا، پاکی ہے تجھے میں تیری طرف رجوع لایا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ فرمایا، اے موسیٰ، میں نے تجھے لوگوں سے چن لیا، اپنی رسالتوں اور اپنے کلام سے، تو لے جو میں نے تجھے عطا فرمایا اور شکر والوں میں ہو۔ دوستو، یہاں پر اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے جو فرعون کی قوم کے اوپر عذاب کا سلسلہ چل رہا تھا تو اس کا آدھا پڑھا تھا اور آدھا آج ہم پڑھتے ہیں تسلسل سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مینڈک بھیجے، اور یہ حال ہوا کہ آدمی بیٹھتا تھا تو اس کی مجلس میں مینڈک بھر جاتے تھے۔ بات کرنے کے لیے منہ کھولتا تو مینڈک کود کر منہ میں پہنچتا۔ ہانڈیوں میں مینڈک، کھانوں میں مینڈک، چولہوں میں مینڈک بھر جاتے تھے۔ آگ بجھ جاتی تھی، لیٹتے تھے تو مینڈک اوپر سوار ہوتے تھے۔ اس مصیبت سے فرعونی رو پڑے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، اب کی بار ہم پکی توبہ کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے عہد و پیمان لے کر دعا کی تو 7 روز کے بعد یہ مصیبت بھی دفع ہوئی اور 1 مہینہ عافیت سے گزرا، لیکن پھر انہوں نے عہد توڑا اور اپنے کفر کی طرف لوٹے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا فرمائی تو تمام کنوؤں کا پانی، نہروں اور چشموں کا پانی، درجہ نیل کا پانی، غرض ہر پانی ان کے لیے تازہ خون بن گیا۔ انہوں نے فرعون سے اس کی شکایت کی تو کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادو سے تمہاری نظر بندی کر دی۔ انہوں نے کہا، کیسی نظر بندی؟ ہمارے برتنوں میں خون کے سوا پانی کا نام و نشان ہی نہیں۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ قبطی بنی اسرائیل کے ساتھ ایک ہی برتن سے پانی پی لیں۔ تو جب بنی اسرائیل نکالتے تو پانی نکلتا، قبطی نکالتے تو اسی برتن سے خون نکلتا، یہاں تک کہ فرعونی عورتیں پیاس سے عاجز ہو کر بنی اسرائیل کی عورتوں کے پاس آئیں اور ان سے پانی مانگا تو وہ پانی ان کے برتن میں آتے ہی خون ہو گیا۔ تو فرعونی عورت کہنے لگی کہ تو پانی اپنے منہ میں لے کر میرے منہ میں کلی کر دے۔ جب تک وہ اپنی بنی اسرائیل عورت کے منہ میں رہا پانی تھا، جب فرعونی عورت کے منہ میں پہنچا خون ہو گیا۔ فرعون خود پیاس سے مضطر ہوا تو اس نے تر درختوں کی رطوبتیں چوسی، وہ رطوبت منہ میں پہنچتے ہی خون ہو گئی۔ 7 روز تک خون کے سوا کوئی چیز پینے کی میسر نہ آئی۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی اور ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، یہ مصیبت بھی رفع ہوئی مگر ایمان پھر بھی نہ لائے۔ ایک کے بعد دوسری اور ہر عذاب 1 ہفتے قائم رہتا اور دوسرے عذاب سے 1 مہینے کا فاصلہ ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ دوسرے صفحے پر اس کا جو بقیہ سا کہ وہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا، یعنی درجہ نیل میں جب بار بار انہیں عذابوں سے نجات دی گئی اور وہ کسی عہد پر قائم نہ رہے اور ایمان نہ لائے اور کفر نہ چھوڑا تو وہ میعاد پوری ہونے کے بعد جو ان کے لیے مقرر فرمائی گئی تھی انہیں اللہ تعالیٰ نے غرق کر کے ہلاک کر دیا۔ اصلاح، تدبر و التفات نہ کرتے تھے، یعنی بنی اسرائیل کو، یعنی مصر و شام، نہروں، درختوں، پھلوں، کھیتوں اور پیداوار کی کثرت سے ان تمام عمارتوں اور ایوانوں اور باغوں کو۔ فرعون اور اس کی قوم کو 10ویں محرم کو غرق کرنے کے بعد اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ ابن جریج نے کہا کہ یہ بت گائے کی شکل کے تھے۔ ان کو دیکھ کر بنی اسرائیل کی اتنی نشانیاں دیکھ کر بھی نہ سمجھے کہ اللہ واحد لا شریک لہ ہے، اس کے سوا کوئی مستحق کی عبادت نہیں اور کسی کی عبادت جائز نہیں۔ بت پرست یعنی خدا وہ نہیں ہوتا جو تلاش کر کے بنا لیا جائے، بلکہ خدا وہ ہے جس نے تمہیں فضیلت دی، کیونکہ وہ فضل و احسان پر قادر ہے، تو وہی عبادت کا مستحق ہے۔
یعنی جب اس نے تم پر ایسی عظیم نعمتیں فرمائیں تو تمہیں کب شایع ہے کہ تم اس کے سوا اور کی عبادت کرو۔ توریت عطا فرمانے کے لیے ماہ ذوالقعدہ کی 8 ذوالحجہ کی 9 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل سے وعدہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے دشمن فرعون کو ہلاک فرما دے گا تو ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک کتاب لائیں گے جس میں حلال و حرام کا بیان ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ہلاک کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے اس کتاب کے نازل ہونے کی درخواست کی۔ حکم ہوا کہ 30 روزے رکھیں۔ جب وہ روزے پورے کر چکے تو آپ کو اپنے دہن مبارک میں ایک طرح کی بو معلوم ہوئی۔ آپ نے مسواک کی۔ ملائکہ نے عرض کیا ہمیں آپ کے دہن مبارک سے بڑی محبوب خوشبو آیا کرتی تھی۔ آپ نے مسواک کر کے اس کو ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ماہ ذوالحجہ میں 10 روزے اور رکھیں، اور فرمایا کہ اے موسیٰ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ روزے دار کے منہ کی خوشبو میرے نزدیک خوشبو مشک سے زیادہ اطیب ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کی تفسیر بھی اختتام پذیر ہوتی ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیمار کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، یہ ختم نبوت کے صدقے اس آخری امت کے اوپر ایک بہت بڑا فریضہ ہے کہ ہمیں اس پیغام کو ہر جو ذی شعور اس دنیا کے اوپر آیا ہے اس تک ہم پہنچائیں۔ وہ چاہے کلمہ پڑھتا ہے چاہے کلمہ نہیں پڑھنے والا، تو ہم نے اس کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے ہم نے ضرور یہ پیغام ہر کان تک پہنچانا ہے۔ تو اس کے لیے آپ ضرور اس ویڈیو کو دیکھیں، اس پروگرام کو دیکھیں۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے جو انشاءاللہ میرے اور آپ کی انشاءاللہ دن قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ضرور شفاعت فرمائیں گے۔ آپ سے یہ استدعا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، قرآن پاک کی جو تلاوت ہے، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ آپ کو اس پروگرام کی توسط سے قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خود بھی دیکھیں، لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں کو بھی اس کی طرف تلقین اور ترغیب کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ وائرل ہو کے دوستوں تک پہنچے۔ تو آپ دوستوں سے یہ سراہ کہ آپ جاتے جاتے ضرور اس کے بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کریں، اور تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ دوست اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔